آج کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بات کہی گئی تھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک بامعنی مذاکرات جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کے علم میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو پیر کے روز ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں مذاکرات آپ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ٹی وی کیمروں کی چکا چوند سے دور ہوں تاکہ بامعنی نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 بار مذاکرات ہوئے تھے اور دونوں بار مذاکرات بڑے عجیب و غریب طریقے سے ختم ہوئے ہیں۔ اکتوبر کی بات ہے، گزشتہ برس مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مذاکرات لیڈ کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب۔ علی امین گنڈاپور صاحب مذاکرات کو لیڈ بھی کر رہے تھے اور مذاکرات کے گارنٹر بھی تھے، تو اور یہ مذاکرات لازمی جو مقتدر ادارے ہیں ان کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان تھے، اور گارنٹر علی امین گنڈاپور صاحب تھے۔ لیکن اچانک سے جب میڈیا پر ان مذاکرات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں تو پھر وہ مذاکرات بیچ چوراہے کے کہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوبارہ جب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو 3 گارنٹر جو ہیں ان مذاکرات کے اندر رکھے گئے تھے۔ مذاکرات بہرحال شروع ہوئے، اس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی تھے اور 2 اور لوگ ہیں جن کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں، تو 3 لوگوں پر مشتمل یہ گارنٹر تھے۔ مذاکرات کا آغاز ہوا کہ اچانک سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ عمران خان صاحب نے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے جو صدارت کا عہدہ ہے اس سے ہٹا دیا، اور پھر ان دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے زیادہ انہی لوگوں کو ایکسیس دیا گیا کہ جو مکمل طور پر علی امین گنڈاپور کے مخالف تھے، اور اس بات کا اصرار کیا جا رہا تھا اور اس بات کو تقویت فراہم کی جا رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کو وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے اس سے بھی ہٹا دیں گے، اور جب یہ صورتحال ہوئی تو مذاکرات تو سارے کے سارے ایک سائڈ پہ رہ گئے، کیونکہ جو مذاکرات کو اس بار بھی لیڈ کر رہا تھا اسے تو خیبر پختونخوا کے اہم ترین عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کچھ اس میں ایسی باتیں بھی ہوئیں کہ ایک چکر ایسا چلا کہ اگر عمران خان صاحب اپنے کچھ لوگوں کی خواہش یا ایما پر علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹاتے ہیں تو پھر اس بات کا امکان موجود تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب عدالت چلے جاتے اور عدالت میں جا کر کہتے کہ مجھے جس شخص نے عہدے سے ہٹایا ہے وہ تو آلریڈی کنوکٹ ہے، اور ایک کنوکٹڈ شخص کے آرڈر پر کیسے منتخب حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو ایک اور کلیش جو ہے ود ان پارٹی وہ شروع ہو سکتا تھا اور ایک نیا بحران پارٹی کے اندر آتا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد سارے معاملات جتنے بھی تھے وہ ٹھپ ہو گئے، اور پھر 26 نومبر کا جو مارکہ ہے وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور بڑی مشکل سے حالات اب دوبارہ ٹریک پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے اب یہ شروع ہوگا۔ اور لازمی عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میڈیا کے چکا چوند سے یہ دور ہوں، لیکن اس میں اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ڈیل کرنے کے لیے کچھ بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور حکومت کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کے جو معاشی حالت ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے، IMF کے پیسوں کی دوسری قسط پاکستان کو پہنچ چکی ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان کی بلے بلے ہو چکی ہے، اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ موجود تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر جو ماحول کریٹ کیا تو پاکستان میں لوگوں نے بھی اس جو ان کا جو ٹویٹس ہیں جو چیزیں تھیں ان پر بہت سخت قسم کے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عمران ریاض ہوں، کیا کہتے ہیں معید ہوں اور معید پیرزادہ ہوں یا آفتاب اقبال جیسے لوگ ہوں، تو لوگوں نے بہت سختی کے ساتھ ان لوگوں کو مسترد کیا اور ان کی مذمت کی، اور اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر جو باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ ایکٹیو ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کے خلاف باتیں کی تو پاکستان کے اندر سے ان کے خلاف بڑا سخت رد عمل آیا۔ تو اب اس صورتحال میں مذاکرات کا ایک جو عمل ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس بات کی قوی امید ہے کہ عمران خان صاحب اس بار مذاکرات کو بڑا سیریس لے رہے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر ان کے لیے بڑے
پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے۔ اگرچہ کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے عمران خان کی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کی تردید کر دی ہے، اور حکومت کا بھی کہنا ہے کہ ہم کون سی ڈیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہم تو سیدھی سی بات ہے کہ اس ملک میں چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں آفر دی تھی، جس کا ہم نے خیر مقدم کیا ہے، خان صاحب سے پوچھ کر جتنے بھی معاملات ہیں وہ آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہوگی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے متعلق، لیکن ایک اور بڑی اہم خبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نے بہت زبردست قسم کی سپورٹ کی، چائنا نے سپورٹ کی، جو گزشتہ 10-15 دن پاکستان کی جو فضا ہے اس میں جو ہل چل رہی ہے اس میں۔ لیکن ایک اور ملک ایسا ہے جس نے پاکستان کے ساتھ بڑا دل لگا کر ساتھ دیا، اور بڑی جان کے ساتھ اور بڑے جگر کے ساتھ دیا، وہ ہے آذربائیجان۔ اور آذربائیجان کی جو صدر ہیں الہام علیوف، اور انہوں نے پاکستان کی جیت پر شاندار مبارکباد پیش کی ہے، شاندار کامیابی پر زبردست مبارکباد پیش کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان میں باقاعدہ ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، ترکی میں ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، چائنا میں ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ترکی بھائی بھائی ہیں، پاکستان اور آذربائیجان بھائی بھائی ہیں، پاکستان اور چین والے جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی صفوں میں ایک ماتم سا اس وقت طاری ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ ہر چہرہ سوگوار ہے، ہر وجود دکھی ہے، اور وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ انڈیا کو اس بات کی امید ہی اور یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، اور حملہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے زخم بری طریقے سے چاٹنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو آج جو آذربائیجان کے صدر ہیں الہام علیوف، انہوں نے ٹیلی فون کیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور کیا کہا کہ ہم سچے بھائیوں کی طرح ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پھر دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی کا اظہار ہوا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا آذربائیجان کی قیادت کا اور ان کے شہریوں کا کہ ان کی حمایت نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم حقیقی بھائی ہیں۔ تو بہت ہی زبردست قسم کا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے آذربائیجان کو بڑی دھمکیاں دی گئیں کہ ہمارے ٹورسٹ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آذربائیجان کو لاس ہوا، آذربائیجان کو نقصان ہوا، لیکن اس نقصان کے باوجود پاکستان کے ساتھ آذربائیجان کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کچھ چیزیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے، وہ تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ دورہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی بڑی خبریں امپورٹنٹ ہیں۔ گزشتہ روز بھی میں نے ان کے دورے سے متعلق بڑی اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں کہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ آج قطر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، آج تو خیر وہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں، لیکن قطر میں جب انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے وہاں پر ایک بات کہی تھی کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین کے ساتھ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایک اور جنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ امید ہے کہ روس یوکرین کچھ کریں، اسے رکنا ہی ہوگا۔ اگر مناسب ہوا تو جمعے کو ترکیہ میں روس یوکرین مذاکرات کے لیے جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی آج ملاقات ہوئی ہے ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوغان کے ساتھ، اور وہاں پر انہیں بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سارے مذاکرات میں ترکی شامل ہے۔ اور انہوں نے امریکی صدر نے بھی کہا کہ بھارت نے امریکہ کو زیرو ٹیرف ڈیل کی پیشکش کی ہے، جبکہ خلیجی ممالک کے دورے کے دوران 4 کھرب ڈالر تک ڈیل ہو سکتی ہے۔ خلیجی ممالک کا دورہ ایک ریکارڈ دورہ ہے، 4 سے 5 روز میں 3.5 سے 4 کھرب ڈالر تک کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسرا، ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، جو قطر کے جو العدید ایئر بیس ہے وہاں پر جو امریکی فوجی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر امریکی فوج کا ایک پورا اڈہ موجود ہے، تو وہاں پر ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان کا جو بگرام ایئر بیس ہے اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ تنازعات کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ اپنی شراکت داروں کے دفاع کے لیے طاقت کے استعمال میں نہیں ہچکچائے گا، یعنی وہ دونوں کام کر رہے ہیں،
کیرٹ اینڈ سٹک والا، یعنی گاجر بھی دے رہے ہیں اور ڈنڈا بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ایران کو بھی یہی کہا کہ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ہم پہلے سے زیادہ اقتصادی پابندیاں آپ پر لگا دیں گے، پہلے سے زیادہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی والی بات کی ہے کہ افغانستان کا جو بگرام ایئر بیس ہے اسے اپنے پاس رکھیں گے، کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کے بارے میں ان کا اسی طرح کا موقف ہے۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ، یعنی انڈین کانٹیکسٹ میں ایک بری خبر جو ہے وہ دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انڈیا کو دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ایپل کی چیف ایگزیکٹو ہیں ٹم کک، ان سے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیکنالوجی کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار کریں، یعنی ایپل کی جو کمپنی ہے اس سے کہا ہے کہ آپ انڈیا میں جا کر آئی فون تیار نہیں کریں گے۔ حالیہ برسوں میں ایپل نے چین میں ڈیوائسز کی پروڈکشن پر انحصار کم کرنے کے لیے بھارت میں سرمایہ کاری بڑھائی تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ چیزیں کیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں کہ چین کے خلاف ہے امریکہ، اور ایپل کمپنی کا ایک بہت بڑا جو پروڈکشن ہے وہ چائنا کے اندر ہو رہی ہے، اور چائنا یہ چاہ رہا تھا، اور ایپل کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھتا ایپل کمپنی، تو اس نے انڈیا کی جانب بنگلور میں اور باقی جو علاقے ہیں وہاں پر جا کر کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ نہیں، آپ وہاں کام نہیں کریں گے، آپ یا اپنے ملک میں کام کریں یا چائنا کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہاں پر کریں، لیکن بھارت کے اندر آپ نہیں جائیں گے۔ تو ایک اور بری خبر جو ہے اس نے آج ویلکم کیا ہے انڈیا کا۔ تو یہ آج کی کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں، لیکن اس میں جاتے جاتے ایک بڑے مزے کی خبر ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد گزشتہ دنوں پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے افراد میں سے ایک بن گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی سب سے زیادہ سرچ وہ ہو رہے ہیں، اور کئی ملکوں میں سب سے زیادہ گوگل پر انہیں سرچ کیا جا رہا ہے۔ اب تو اورنگزیب اصل میں ایشو کیا بنا؟ ایشو یہ بنا کہ بھارتی حکومت جو ہندتوا کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہندوستان کا سیکولر چہرہ ختم کر کے اسے ایک ہندو ملک کے طور پر پوری دنیا کے اندر متعارف کروایا جا سکے، ایک انتہا پسند ملک کے طور پر اس کی شناختی کارڈ بنایا جا سکے، تو وہاں پر سب سے زیادہ اورنگزیب عالمگیر کا جو نام اور کام تھا اسے ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ تو جب یہ ہوا، اور اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک انہی دنوں میں پاکستان سے جب اٹیک ہوا اور بڑا زبردست قسم کا حملہ ہوا اور انڈیا کی قیادت کی صفوں میں ایک موت کی فضا طاری ہوگی وہاں پہ، تو ٹھیک پاکستان کی جانب سے جس شخص نے آ کر اناؤنس کیا کہ ہم نے یہ سارا کام کیا ہے وہ تھے ایئر وائس مارشل اورنگزیب۔ تو اب ادھر اورنگزیب کا خاتمہ ہو رہا تھا، ادھر سے اورنگزیب نے حملہ کر دیا، تو ان کے لیے بڑی ٹینشن کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ انہیں سرچ کیا جا رہا ہے، اور وہ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، اور ان کا جو نام ہے اورنگزیب، وہ سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر گزشتہ ہفتے کا جو ٹاپ ٹرینڈ اور ٹاپ پوائنٹ جو ہے اس نے حاصل کیے ہیں، اور پھر ان کا جو گفتگو کا ایک سٹائل تھا وہ بھی بڑا پاپولر ہوا۔ اور اورنگزیب صاحب کی جو ایج ہے وہ مور دین 53 یا 54 کے قریب ان کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر ان کا ایک اور جملہ بڑا مشہور ہو رہا ہے، وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے پچھلی جو جنگ کے بارے میں، جہاں پچھلی روز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کروں گا، یعنی وہیں سے بات دوبارہ شروع ہوگی۔ اور آخری خبر چھوٹی سی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ مودی اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، پاپولیرٹی ان کی بہت زیادہ گر گئی ہے، وہ پبلک کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں، اور وہ فوجی جگہوں پر جا رہے ہیں لیکن ان کو وہ جوش اور وہ رمق کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ مودی اپنی پاپولیرٹی کو بحال کرنے کے لیے دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، اس جارحیت کا امکان موجود ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پاکستان پہلے سے زیادہ ریٹیلیٹ کرے گا اور ایسا بھرپور قسم کا جواب دے گا، اور اس جواب کے پھر عالمی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو اور یہ خطہ ہمارا دہشت گردی سے پاک ہو، پوری دنیا میں امن و امان کا قیام ہو۔ اور ٹرمپ جن کے بارے میں کوئی سنجیدگی کا تاثر کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جو موو ہے وہ اس وقت بڑی سیریس ہے۔ اللہ کرے کہ فلسطین، کشمیر سمیت پوری دنیا میں امن و امان کے قیام میں ہماری عالمی قیادت کوئی بھرپور کردار ادا کر سکے۔